اللہ جل جلالہ عم نوازہ نے اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا فرمایا، چیوٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، سب کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور کائنات میں چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب انسان بھی چیزیں بناتا ہے، انسان چیزیں بناتا ہے، گھڑی بنائی، سوئی بنائی، مشینیں بنائی، کاریں بنائی، لیکن یہ اصول مسلم ہے کہ چیز انسانوں کے ہاں چیز کی قیمت اس کی صفات کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کی قیمت اس کی صفت کی بنیاد پر لگا کرتی ہے۔ سوئی پوری موجود ہے، لیکن صرف ناکا ٹوٹ گیا ہے تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ صرف ناکا ہی تو ٹوٹا، اجی یہ صرف نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ ناکا ٹوٹ گیا، سوئی ردی کی ٹوکری میں، گھڑی موجود ہے، صرف وقت نہیں بتا رہی ہے، وقت بتانا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس گھڑی اگرچہ یہ کتنی ہی قیمتی ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ اور تو کار آمد چیزیں اگر صفت نہ رہے تو بیکار ہو جاتی ہے، اور بیکار چیزیں اگر ان میں صفت ہو، صفات ہو، تو وہ چیزیں قیمتی بن جاتی ہیں۔ گنے کا چھلکا ہے، بیکار ہے، پھینکنے کے قابل ہے، لیکن اس سے چپ بورڈ بناتے ہیں تو اسی گنے کے چھلکے کی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمت ان کی صفات کی بنیاد پر ہے، ان کی صفات کی بنیاد پر ہے۔ گھڑی اگر وقت نہیں بتائے گی تو جیب میں پڑی ہے، ہاتھ پہ سجی ہوئی نہیں ہے۔ جس مکان کی چھت صحیح سلامت ہے اس مکان کی قیمت ہے، اور جس مکان کی چھت رکوع میں آ گئی ہے تو اس مکان کی قیمت گھٹ گئی، اور اگر وہ چھت سجدے میں چلی گئی تو اس مکان کی کوئی قیمت نہیں، اس مکان کی کوئی قیمت نہیں، اتنی قیمت نہیں جتنی لگنی چاہیے، جتنی قیمت لگنی چاہیے اتنی قیمت نہیں لگے گی۔ تو جب کائنات کے اندر انسان خود چیزیں بنا رہا ہے اور روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جس چیز کی صفت، جس چیز میں خوبی ہے، صفت ہے، تو اس کو خریدا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو گھر لایا جاتا ہے، صفت والی چیز، صفات والی چیز، تو پھر انسان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی وجہ سے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، پانیوں کو بہایا، پہاڑوں کو قائم کیا، دریاؤں کو بہایا، سمندروں کو قائم کیا، سونا چاندی ساری ہر چیز جس انسان کی وجہ سے بنائی، کیا اللہ کے ہاں جیسا تیسا بھی انسان ہو چل جائے گا؟ کھوٹا سکہ دکاندار نہیں لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ بھی انسان کو جب یہ
اتنی سی سوئی بغیر صفت کے قابل قبول نہیں ہے، تو پھر یہ انسان جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا بغیر صفات کے کیسے قابل قبول ہے؟ اور صفات میں سب سے بڑی صفت سچ ہے۔ سچ، سچ بولنا۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ یعنی مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مومن ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مومن ہی نہیں۔ انما یفتر پھر آپ نے آیت پڑھی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں رکھتے وہی یفتر الکذب، جھوٹ وہی بولا کرتے ہیں۔ مومن ہو اس کی ذات، اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کہ وہ جھوٹ بولے۔ آپ نے معراج میں دیکھا، آپ کو برزخ دکھایا گیا، ایک جگہ آپ پہنچے، دیکھا فرشتوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے، دائیں سے ایک فرشتے نے، بائیں سے ایک فرشتے نے کلے پکڑے ہوئے ہیں، اور دونوں اس کے کلوں کو کھینچ رہے ہیں، اور کھینچ کر بدھی کے پیچھے لے جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کلہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، پھر فرشتے پکڑتے ہیں اور وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، کلے پکڑ کر گدی کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھلا یہ کون ہے؟ پر ان فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا۔ جھوٹ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی معیوب تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ معیوب تھا، عیب تھا، جھوٹ عیب تھا، عیب تھا۔ ابو سفیان جب قافلہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلہ لے کر ابو سفیان قافلہ لے کر شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچے، تو شاہ حبشہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، سوالات کیے۔ ابو سفیان سچ سچ بولتے رہے، سب کچھ آپ کے بارے میں سچ بولتے رہے۔ اتنے میں اس نے شاہ حبشہ نے پوچھا کیا تمہاری اور ان کی جنگ ہوتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے۔ تو شاہ حبشہ نے پوچھا تم غالب آتے ہو وہ غالب آتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کبھی ہم غالب آتے ہیں، کبھی وہ غالب آتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جی تو چاہتا تھا کہ میں یہاں جھوٹ بول دوں، لیکن جھوٹ عیب تھا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا حضور علیہ السلام کے بارے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن جھوٹ چونکہ معاشرے میں عیب تھا، برا تھا، کافر بھی اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن اللہ انبیاء کے ساتھ اور اسی طریقے سے شہداء کے ساتھ اس کا حشر کریں گے، انبیاء کے ساتھ اٹھے گا سچا تاجر، حالانکہ 15ویں صدی کا تاجر ہے، کہاں حضور علیہ السلام اور انبیاء ہیں، اتنے بڑے بڑے انسان ہیں، اور کہاں شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان ختم کر دی، وہ ہیں، ان کے درمیان میں ایک سچا تاجر 15ویں صدی کا کھڑا ہوا ہے کہ یہ سچ بولا کرتا تھا، سچ بولا کرتا، سچ نے
انبیاء کے ساتھ حشر کروا دیا اور سچ نے شہداء کے ساتھ حشر کروا دیا۔ شہید تو ایک مرتبہ مرتا ہے، سچا تاجر روز مرتا ہے۔ شہید ایک مرتبہ مر جاتا ہے اور سچا تاجر روزانہ مرتا ہے۔ کس طرح کہ سچ بولتا ہے، اپنے نفع پہ لات مارتا ہے، مال کا عیب بتاتا ہے، مال کا عیب بتاتا ہے، روزانہ اس کو تو روز مرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت ایک شخص ابو جہل کے پاس آیا، ایک کافر ابو جہل کے پاس آیا اور آ کر کہا یا ابا الحکم لیس ہنا غیری وغیرک یسمع کلامنا فخبرنی عن محمد او ام هو صادق ام کاذب۔ آ کر کہا، اس آدمی نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم اس کی کنیت تھی، یہاں تمہارے میرے سوا کوئی ہے نہیں جو ہماری بات سنے، اس لیے بلا خوف و خطر ایک بات بتا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا واللہ ان محمدا لصادق ما کذب قط، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا تھا، دو آدمیوں کو قید کر کر لایا گیا جنہوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو ایک آدمی نے، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے حجاج سے کہا ان لی علیک حقا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میرا آپ پر ایک حق ہے، آپ پر میرا حق ہے۔ تو حجاج نے کہا ما ہوا ذاک، وہ کیا حق ہے؟ مجھ پر تمہارا حق ہے، وہ کیا حق ہے؟ مجھ پر تو کسی کا حق نہیں ہے، میرے حقوق تو سب پر ہیں لیکن مجھ پر تو کسی کا حق نہیں ہے، ما ہوا ذاک وہ کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ اس آدمی نے کہا ایک مجلس میں آپ کی برائی ہو رہی تھی، میں نے آپ کا دفاع کیا تھا، تو اس پر حجاج نے کہا ان هذه الدعوى تحتاج الى بینۃ، کہ یہ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے میرا دفاع کیا تھا، میرے حق میں بولے تھے، میرا دفاع کیا تھا، یہ تو دعویٰ کر رہے ہو، اس کا گواہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ میرا ساتھی گواہ ہے۔ حجاج نے پوچھا حقا ما ہوا یقول صاحبک، کیا یہ جو تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا دفاع کیا تھا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ تم نے بھی میرا دفاع کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے کوئی نہیں کیا تھا، او بالکل دلیری سے، میں کیوں کرتا؟ کہا کہ تو نے کیوں نہیں میرا دفاع کیا؟ اس نے کہا تم اچھے آدمی نہیں ہو، میں تمہیں اچھا سمجھتا ہی نہیں تو میں تمہارا دفاع کیسے کرتا؟ تو حجاج غصہ کرایا، حالانکہ سخت آدمی تھا حجاج بن یوسف، اس نے کہا قد عفوت عن الرجلین اما احدہما فلحقہ علینا واما الاخر فلشدقہ، میں ان دونوں کو معاف کر رہا ہوں، اس ایک کو تو اس وجہ سے کہ اس نے میرا دفاع کیا تھا، یہ دوسرا اس وجہ سے اس نے میری مجلس میں بیٹھ کر سچ بولا، مجھ سے گھبرایا نہیں اور سچ بولا ہے، اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ تو سچ جو ہے زمانہ جاہلیت تک کے اندر سچ ایسی چیز ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ ہمیشہ نجات دے،
ہم اس کی عادت بنائیں گے، بچوں کی اس کی عادت بنائیں گے۔ ایک گونگے بہروں کا اسکول تھا، اس میں ایک مالدار عورت گئی، اس نے اب بچے تو وہ گونگے بہرے تھے، تو اس لیے وہ تو یہ جو بولے تو وہ تو سن نہیں سکتے تھے، گونگے تھے بہرے بھی تھے، تو اس نے بورڈ پہ لکھا، اس عورت نے بورڈ پہ ایک جملہ لکھا، بما یشبہ الصدق، سچ سچ بولنا اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بچی نے ہاتھ اٹھایا کہ میں بتاتی ہوں، یعنی وہ جو بولی تو نہیں لیکن ہاتھ اٹھایا، اس عورت نے اس کو چوک دی کہ یہاں بورڈ پہ لکھ کے بتاؤ کہ سچ کی مثال کیا ہے۔ اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی کہ اچھا، پھر اس سے پوچھا، پھر وہاں لکھا بما یشبہ الکذب، جھوٹ کی مثال بتاؤ۔ اس لڑکی نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی، ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچی۔ عورت نے کہا کہ اس بچی نے بالکل صحیح لکھا، جو سچ بولتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچی نا، تو ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوسرے جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو ایک جھوٹ نہیں 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچ کے بتایا۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ جو ایک صفت ہے سچ کی، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ علی الخواص ایک بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ میرے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے کہیں چھپا لو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک گھاس پوس پڑی ہوئی تھی، گھاس کا گٹھر پڑے ہوئے تھے، وہاں لٹا دیا اور گھاس پوس اوپر ڈال دی، کہا کہ بس یہاں لیٹے رہو۔ دشمن آئے، آ کر پوچھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یہاں پر آیا، ایک آدمی بھاگتا ہوا یہاں تو نہیں آیا، یہاں تو نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوا تحت الخوش، ہاں ہاں اس گھاس کے نیچے ہے، گھاس کے نیچے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، وہ ان کو چھوڑ کر چل دیے، یعنی سچ کی برکت سے اس آدمی کی جان بچی، حالانکہ سچ بولا، سچ بولا، لیکن اس سچ کی برکت سے اس آدمی کی جان بچی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، حضرت لقمان ولی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے حضرت لقمان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، قرآن کریم میں کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ پورا رکوع چلایا، صرف ایک بڑی خوبی کی وجہ سے، وہ یہ کہ حضرت لقمان بڑے سچے آدمی تھے، اس سچ کی وجہ سے، سچ کی وجہ سے آقا نے حضرت لقمان غلام سے رنگ کے بالکل کالے تھے، ہونٹ کے موٹے تھے، ہونٹ کے موٹے تھے، تو ایک آدمی ناگواری سے ان کو دیکھ رہا تھا، تو حضرت لقمان نے کہا میرے ہونٹ تمہیں برے لگ رہے ہیں، بھلے سے برے لگے، لیکن ان ہونٹوں سے ہمیشہ سچ نکلا ہے، کبھی ان ہونٹوں سے جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ بڑا مجمع، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، اور بڑی دانائی کی باتیں، اور بڑا مجمع سامنے لگا ہوتا تھا، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اب اس نے دیکھا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت لقمان حکمت کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر اس آدمی نے کہا لقمان تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر یہاں اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں بکریاں میں تمہارے ساتھ چرایا کرتا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ وہ بکریاں چرا رہے ہیں اور جنگل میں ہیں، ہاتھ میں لکڑی ہے،
اور پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے ممبر رسول پر بٹھایا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو ممبر پر بٹھایا، اور حضرت لقمان علیہ السلام حکمت کی باتیں کر رہے ہیں اور مجمع کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کہا تم یہاں اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ تم تو میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت لقمان نے زبان پکڑی، کہا کہ اس کی وجہ سے کہ ہمیشہ میں سچ بولا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اس سچ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی برکت سے حکمت عطا فرمائی۔ آقا نے کہا حضرت لقمان سے، غلام سے پہلے تو آقا نے حضرت لقمان سے کہا کہ بکری ذبح کرو، بکری ذبح کی، کہا سب سے بہترین عضو لے کر آؤ، زبان لا کر سامنے رکھ دی۔ تو اس نے کہا، آقا نے کہا تمہیں بکری میں زبان کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں؟ دستی، ران، چاپے، پٹ، سینہ، کچھ مغز، کچھ بھی، صرف زبان کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ تو وہ چپ رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر ایک دن اور بکری ذبح کی، پھر کہا کہ اچھا بہترین عضو، بدترین عضو لے کر آؤ۔ پہلے تو کہا تھا بہترین عضو لاؤ تو زبان لائے، کہا اچھا بدترین خراب تر عضو جو ہے وہ بکری کا وہ لے کر آؤ، پھر لا کے زبان رکھ دی، پھر لا کے زبان رکھ دی۔ آقا نے کہا کہ بہترین بھی ہے بدترین بھی ہے، کیا قصہ ہے یہ؟ لقمان نے کہا اگر زبان سچ بولے تو انسانی جسم کے اندر اس سے بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر زبان جھوٹ بولے تو زبان سے بدتر کوئی عضو نہیں، زبان سے بدتر پھر کوئی عضو نہیں۔ تو محترم دوستو بزرگو، بس درخواست ہے کہ ہم اس کو سچ کو عادت بنائیں۔ آپ نے فرمایا تاجر، جس کا مفہوم ہے تاجر دو کام اگر کر لے تو اس کو نفع ہی نفع ہے، اس کو نفع ہی نفع ہے اگر تاجر دو کام کر لے۔ ایک تو الصدوق، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، مال کا عیب نہ چھپائے، سچ بولے۔ دوسرا کیا؟ صبح صبح کام شروع کرے، یہ بڑا مشکل ہے، صبح صبح کام شروع کرے۔ حضرت صخر تجارت میں نقصان نقصان نقصان، آپ سے جب یہ بات سنی جو میں نے ابھی عرض کی تو اس پر انہوں نے صبح کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر مالدار تاجر بن گئے، کہاں تجارت میں گھاٹا ہوا چلا جا رہا تھا، کہاں سب سے مالدار تاجر بن گئے کہ جب صبح صبح تجارت شروع کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب